اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خلافت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر باندھا اور جنتی حلہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر پہنایا، اور پھر باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا آدم، میری اس جنت کے اندر رہو سہو، کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اس درخت کے قریب بھی مت چلے جانا، یعنی اس درخت کو استعمال مت کرنا، باقی ساری چیزیں استعمال کرو، سب کھاؤ پیو چلو پھرو، تمہیں ہم نے جنت کا بادشاہ بنا دیا ہے، تاج تمہارے سر پر رکھ دیا ہے، اور جنتی حلہ، جنتی لباس تمہیں پہنا دیا گیا ہے، اور تمہیں گویا جنت کا دولہا بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام، اور پوری چھٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں کہیں بھی پھرو چلو کھاؤ پیو کچھ بھی کرو، لیکن بس اس درخت کے قریب مت چلے جانا، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالم ٹھہرو۔ لیکن ابلیس نے اپنا کام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اس درخت کو جس سے روکا گیا تھا اس درخت کو استعمال کر لیا، اس کو کھا لیا، جس سے روکا تھا اس کو کھا لیا۔ کھاتے ہی کیا اثر ہوا، وہ ہے ذرا غور کرنے کا مقام۔ کھاتے ہی یہ اثر ہوا کہ جو جنتی حلہ، جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ اتر گیا، اب جنتی لباس نہیں رہا، غائب ہی ہو گیا، لباس ہی بدن سے غائب ہو گیا، یہی پتہ نہیں کہاں گیا۔ جنتی لباس، جنتی حلہ جسم سے غائب ہو گیا، اب پریشان ایک دم سے بھاگے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کیسے اپنے سطر کو چھپائیں، سطر کو کیسے چھپائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھاگے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کہ میں اپنے سطر کو چھپا لوں۔ اس پہ ہے غور کرنے کا مقام ذرا سا نوجوانوں، کہ ہم اپنے سطر کو کتنا چھپاتے ہیں، ہم اپنے سطر کو کتنا چھپاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بے قرار ہو گئے کہ سطر کو کیسے چھپائیں، بے قرار ہو گئے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنتی حلہ، جنتی لباس اور ہے اور دنیا کا لباس اور ہے، لیکن جنتی لباس میں یہ فرق ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کے اوپر لباس اتر جاتا ہے، لباس نہیں رہتا۔ اللہ کی نافرمانی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ننگا ہو جاتا ہے، انسان ننگا ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نافرمانی صادر ہو گئی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لباس اتر گیا۔ تو اللہ کی نافرمانی سے یہ
اثر ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کہ لباس اتر جاتا ہے. چاہے ہمیں دکھائی دیتا رہو کہ ہم پہنے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن لباس اتر جاتا ہے. لباس اترنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی آ جاتی ہے، بے حیائی انسان کے اندر آ جاتی ہے، ڈھٹائی آ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے. اگر انسان کے اندر اصل میں انسانیت ہے تو وہ آدمی بے قرار ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بے قرار ہو گئے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے. بھاگے پھر رہے ہیں کہ کہیں کوئی سطر چھپانے کے لیے کچھ مل جائے. اس درخت کے پاس گئے، اس درخت کے پاس گئے، اس درخت کے پاس گئے، انجیر کے درخت کے پاس بھی پہنچے. انجیر کا درخت بھی تھا، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں. انجیر کے درخت کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. انجیر کے درخت نے وہ اپنے پتے دیے حضرت آدم علیہ السلام کو. انہوں نے وہ پتے جوڑے جلدی کسی طریقے سے جوڑے، کانٹے لگائے، کچھ لگایا، کوئی بھی چیز لگائی اور لگا کر کے ان پتوں کو جوڑ کر کے اپنے سطر کو کم از کم چھپایا. یہ تو نہیں کہ بھئی پورا لباس بن جائے گا، لیکن سطر کو چھپانے کے لیے اتنا کام کیا کہ جلدی سے سطر تو چھپ جائے. سطر کے چھپانے کا مسئلہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے سطر کے چھپانے کا مسئلہ. اور حیا جو ہے وہ انسان کی ایک عجیب کیفیت ہے، عجیب خصلت ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا ہوتی ہے تو وہ اپنے سطر کے چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ کے عادات اور خصائل کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عامل ہیں. اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، بدن کو چھپاتے ہیں. لیکن ہم ہی انسانوں میں سے ایسی بھی تو مخلوق ہے کہ جو اپنے سطر کو نہیں چھپاتے، ننگے پھرتے ہیں. بالکل دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، بالکل ننگے ہوتے ہیں، مادرزاد ننگے رہتے ہیں. بالکل وہ اپنے سطر کو چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، نہ انہیں کوئی احساس ہے کہ ہمارا سطر جو ہے کھلا ہوا ہے. بالکل ننگے پھرتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے لباس عطا فرمایا ہے، اور لباس اللہ کی بڑی نعمت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لوگوں ننگے مت رہا کرو. آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ننگے مت رہا کرو، تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں. اللہ جب تم ننگے ہوتے ہو تو فرشتوں کو حیا آتی. تم ننگے مت رہا کرو، تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کی معصوم مخلوق آتی ہے، فرشتے آتے ہیں. ان فرشتوں کو تم سے عار آتی ہے، تم سے شرم آتی ہے، اور تم سے جو ہے حیا آتی ہے ان فرشتوں کو کہ وہ اگر تمہیں ننگا دیکھتے ہیں تو فرشتے جو ہے حیا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. الا یہ کہ ضرورت کے موقع کے اوپر سطر کھولنا چاہیے. اگر یہ حکم ہوتا کہ کھولو ہی مت تو اب بھائی پیشاب پخانے میں بھی جانا ہوتا ہے، بیوی سے ہم بستری کا بھی معاملہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، وہاں تو سطر کھولنا پڑے گا. لیکن وہاں بھی حد بندی کر دی گئی ہے. یہ نہیں کہ بالکل ننگے ہی ہو جاؤ سارے، سارے ننگے ہو جاؤ. بالکل جتنی ضرورت ہے اتنا سطر کھولو. اگر پیشاب کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو شریعت کیا بتاتی ہے؟ اتنا ہی مقام کھلے کہ جتنے کی ضرورت ہے، جتنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بیچارے جانتے ہی نہیں کہ ہم کس طرح سے بیٹھیں، پیشاب خانے میں ہم کس طرح سے بیٹھیں. وہ پورا سرین کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پیشاب اتنا کرنا تھا، پیشاب کے مقام کو کھولنا تھا خالی، لیکن سارے جسم کو نہیں کھولنا تھا. ہم بے احتیاطی کرتے ہیں،
بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے پاخانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ اپنے سطر کو کھولتا ہے تو اس سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ورنہ وہ شیطان آتا ہے اور شیطان ہمارے پیشاب گاہوں سے اور پخانے کے مقام سے کھیل کرتا ہے، وہ کھیل کرتا ہے۔ یہ ممانعت ہے، اور دعا پڑھنے کی ہدایت ہے کہ اگر ہم نے اس وقت میں دعا کر لی تو شیطان کو ہم نظر نہیں آئیں گے، اور شیطان کوئی رخنہ اندازی نہیں کرے گا۔ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ تو ہمارے اندر حیا آنی چاہیے، اور ہمارے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ ہم اطاعت کریں، فرما برداری اختیار کریں۔ ہمارے اندر حیا کا مادہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر فرما برداری کا مادہ ہونا چاہیے۔ حکم کو ماننے میں ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اگر ہم حکم کو مانیں گے تو سلامتی ہوگی، اگر ہم حکم کو نہیں مانیں گے، شریعت کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے سلامتی نہیں ہوگی۔ بھی اب واقعہ یاد آ گیا مجھے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حج کا موقع ہے، جیسا کہ اب حج کا موقع ہے، حج کا موقع ہے۔ ایک بڑی بھی آئیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے طواف کر رہی تھی۔ ایک بڑی بھی لباس پہن رکھا تھا انہوں نے بہت باریک، ان بڑی بھی نے لباس بہت باریک پہن رکھا تھا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی ان بڑی بی کے اوپر، طواف کرنے آئی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ بڑی بی عورت ہو کر کے اتنا باریک لباس پہن رہی ہے، انہوں نے فوراً روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک کر کے کہا، بڑی بی یہ تو ننگی ہو تم، یہ باریک لباس پہن رکھا ہے، ہٹو یہاں سے، طواف نہیں کرو ورنہ درہ لگا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہے ہی معاملہ، درہ چلتا تھا کہ درہ لگا دوں گا، ہاں ایک درے میں سیدھی کر دوں گا، اور آئندہ کبھی نہ دیکھ لوں میں تمہیں اس لباس کے اندر۔ سخت آرڈر دیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ بڑی بھی فوراً چلی گئی۔ اطاعت اور فرما برداری دیکھیے کیسے، اطاعت اور فرما برداری، فوراً چلی گئی، حکم مان لیا۔ ہم جیسا تو حکم مانتا ہی نہ، ہم کہہ دیتا رہے ہاں ہوگا کوئی، میں جائز نہیں ہوئی، ہم تو تعویلیں کر لیتے، جائز ہے کوئی بات نہیں، لیکن فوراً انہوں نے حکم مان لیا اور فوراً چلی گئی واپس۔ ایک زمانے تک عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے نہیں آئی، وہیں کی تھی تو مکے کی، کہیں کو باہر کی تھوڑی تھی، مکے کی تھی۔ ایک زمانے تک نہیں آئی عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ایک زمانے تک نہیں آئی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد میں ایک دن پھر کسی نے دیکھا کہ وہی بڑی بھی پھر آئی طواف کرنے کے لیے، اور کپڑے وہی پہن رکھے ہیں، کپڑے وہی پہن رکھے ہیں۔ اب کسی اور نے بھی دیکھ لیا، چونکہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر بڑی بھی پھر آ گئی تم، اچھا اب تو کر لو، اب تو امیر المومنین حضرت عمر نہیں رہے، اب تو کر لو، بڑے شوق سے کرو تم۔ کہ اچھا، بڑی بی نے کہا حضرت امیر المومنین نہیں، کہنے لگے پھر تو میں جاتی ہوں، پھر میں نہیں کرنے کی عمرہ، میں طواف نہیں کروں گی، میں طواف نہیں کروں گی۔ چلی گئی، واپس چلی گئی۔ کہا وہ ایسے شخص ہیں کہ ان کی
موجودگی میں بھی ان کا حکم مانا جائے گا اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا حکم مانا جائے گا۔ وہ ایسے شخص چلیے، حکم کی اطاعت فرما برداری، جب شریعت کا حکم ہمارے سامنے بیان کیا جائے تو پھر اس کے اندر ہمیں چول و چرا کی گنجائش نہیں رہتی ہے، چول و چرا کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے آپ باہر پھر رہے ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، ہمارا سطر نہیں کھلا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو، بچے اور بچیوں کو گھٹنے سے اوپر کیبری ہو یا نیکر ہو یہ پہناتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس عمل کو چھوڑیں۔ گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے، گھٹنے سے اوپر اگر ہوتا ہے تو سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس بچے کو ابھی سے یہ عادت ہو جائے گی، وہ آگے چل کر کے دیکھے گا کہ ہمیں تو کسی نے منع ہی نہیں کیا، ہمیں تو منع ہی نہیں کیا۔ نوجوان طبقہ بہت سارا گھروں کے اندر ہوتا ہے، خالی نیگر کے اندر پہن کر کے گھومتا پھرتا رہتا ہے، جہاں ہماری ماں اور بہنیں بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی ہیں، اور انہی کے سامنے اپنے سطر کو گویا کہ وہ کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ انتہائی بے حیائی کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا۔ جس شخص کے اندر حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے معلوم ہوا اس کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حیا کو اپنائیں، اور جب حیا انسان کی نکل جاتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کرتا رہتا ہے، اس کو جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اور گناہ عام طور پر اس سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو حیادار انسان ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ جو حیادار انسان ہوتا ہے اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ سیرت پڑھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے، کہیں آتے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمٹ کے بیٹھ جایا کرتے، تو یہ کہا تھا امت کا حیا انسان ہے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تنہائی میں اپنے سطر کو کھولتے تھے، اور نہ مجلس میں تو کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، تنہائی کے اندر بھی اپنا سطر نہیں کھولا کرتے تھے۔ بلا ضرورت سطر کا کھولنا جائز نہیں ہے، اور سطر جو ہے وہ انسان کی یہ ٹونڈی جو ہے اس سے لے کر کے اور گھٹنے کے نیچے تک ہے، گھٹنے کے اوپر نہیں، گھٹنا اس میں داخل ہے، گھٹنا بھی داخل ہے اس کے اندر، گھٹنے کے نیچے تلک ہے سطر۔ اتنا حصہ تو کسی حال میں کھلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایسے چاہے گھروں میں چلے جاؤ کسی طرح سے بھی نہیں، یہ اس حصے کا تو خاص طور پر جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ضرورت کا موقع ہے تو وہاں کھولا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت جو ہے ہم سطر کو نہ کھولیں۔ یہ استنجے خانے میں بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو جنہیں واقفیت نہیں ہے بیٹھنے کی، کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، وہ ویسے ہی سارا سطر کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی جاتا ہے اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ہمیں کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ گھٹنے کو بھی نہ کھولیں، وہ اتنا ہی حصہ کھولیں جتنے حصے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔